احمدی دوستوں اور خصوصاً وہ احمدی جو میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر میرے پروفائل یا میری ویڈیوز کے اوپر جو کامنٹ کرتے ہیں، میں خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کون سے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کا پریچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس اسلام کی بات کرتے ہیں جس میں وہ خود کو حملہ کرنے والے، وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ اسلام؟ دوستو، میں آپ سے عرض کروں بڑے صاف اور سادہ الفاظ کے اندر کہ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے۔ میں اس اسلام کی بات نہیں کرتا جو چند نام نہاد، چند خود غرض، چند وہ جو نہیں سمجھتے اور اپنے طور پر ہر ایک ایسے کام میں ملوث ہیں جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، میں انہیں قطعی طور پہ اسلام کا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حقوق غصب کرتے ہیں، وہ جو بھی جھگڑا کرتے ہیں، جو بھی مار کٹائی، فساد، قتل و غارت کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، اور وہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کو معیار بنایا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی آپ کی بدقسمتی اور آپ کی جہالت ہے کہ احمدی حضرات بشمول آپ کے خلیفہ صاحب جناب مرزا مسرور احمد، یہ ان کی جہالت اور ان کی نالائکی ہے کہ وہ ان لوگوں کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم جو ہے وہ قرآن میں مذکور ہے، اور قرآن کی تعلیم امن کی تعلیم ہے۔ قرآن کہیں پہ بھی کسی کو ناجائز قتل، کسی کے ناجائز حقوق کو پامال کرنا قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر اس چیز کو ناجائز سمجھتا ہے کہ جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ کرے۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اسلام کو ان لوگوں کے ساتھ پرکھنا، آپ نے کرائیٹیریا لوگوں کو بنا لیا، اور وہ بھی ان لوگوں کو جو چند مفاد پرست یا وہ جاہل جو ایسا کام کر رہے ہیں۔ میں اگر آپ اپنے اس بات پہ قائم رہیں کہ صرف وہ لوگ جو ایسے ہیں وہی اسلام کے نمائندہ ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے اسی خلیفہ صاحب نے، مرزا مسرور احمد صاحب کا ایک خط ہے جو 20 مئی سن 2006 کا ان کا خط ہے۔ آپ اس خط کو دیکھ لیجئے جو کہ میری ویب سائٹ ahmadi.org کے احمدیہ گزٹ آن لائن جون شمارہ 10 2007 صفحہ نمبر 11 کے اوپر وہ خط جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اس خط کے اندر ایک بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن میں آپ کو چند خوبیاں جماعت احمدیہ کے افراد کی چند خوبیاں بقول ان کے خلیفہ صاحب کے، جو وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کی جماعت میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت میں بے قاعدگی، نشے اور شراب کی عادت، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے، غیر احمدیوں سے تعلق، بے پردگی، تعویذ گنڈے اور پیشہ ور دعا لوگوں کے پاس جانا، مار کٹائی، جھوٹ، ایک دوسرے کے حقوق پورے نہ کرنا، ذہنی معذوری، بے روزگاری، خاندانی جائیداد کے مسائل وغیرہ۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور خوبیاں گنوائی ہوئی ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کا خط دیکھ سکتے ہیں، ان کے دستخط اس پہ موجود ہے کہ یہ چیز اگر آپ نے جیسا کہ فرما رہے ہیں، آپ جیسا کہ لکھ رہے ہیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس اسلام میں وہ لوگ جو خود کو حملہ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اگر آپ انہیں نمائندہ کہہ رہے ہیں ان چند لوگوں کو، تو کیا خیال ہے یہ جو آپ کی جماعت کے بارے میں آپ کے خلیفہ صاحب بتا رہے ہیں، کیا یہ آپ کی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی ساری جماعت ایسی نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا ذکر آپ کے خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں اپنے خط میں، یہ چند لوگ ہیں اور ایسے اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں،
تو آپ کم از کم کچھ تو انصاف سے، کچھ تو دیانت سے، کچھ تو شرافت سے کام لیجئے کہ اگر کچھ ایسے چند جاہل اور مفاد پرست اور جو اسلام کو نہیں سمجھتے وہ ایسا کام کریں، تو آپ کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہی اسلام ہے جو چند لوگ ایسے برے کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کرائیٹیریا برابر رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ جو آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کی جماعت کو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ احمدیت اس چیز پہ ہے۔ دوستو آپ خود غور کیجئے، آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہوئے غور کر لیا کیجئے کہ 4 آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو اور اپنے بارے میں وہ نہیں جانتے جو آپ دوسروں کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، اور اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہوتا۔ اسلام کی تعلیم لوگوں کے پاس، خصوصاً ان کے پاس جو ایسی بات کہتے ہیں، جو ایسا فعل کرتے ہیں جو امن کے خلاف، انسانیت کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں ہے اور نہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں۔ اسلام کی تعلیم قرآن میں مذکور ہے۔ جماعت احمدیہ کی تعلیم ان کے خلیفہ کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے خلیفہ کی زبان اور قلم جو ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ایک لمبی فہرست مختصر کر کے بتائی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں وہ شرابی بھی ہیں، وہ زانی بھی ہیں، وہ گالی گلوچ کرنے والے بھی ہیں، وہ بے روزگار بھی ہیں، وہ ذہنی معذور بھی ہیں، اور وہ تعویذ اور گنڈے کے شکار بھی ہیں، اور وہ دوسروں کے حقوق کو بھی غصب کرتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید ستم یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ غیر احمدیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے خلیفہ صاحب اپنی عقل و ہوش کا دامن کھو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنا یہ نفرت انگیز پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے احمدیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ دوسرے عام انسانوں سے جو احمدی نہیں ہیں ان سے ملا جائے۔ آپ خود غور کر لیجئے۔ میرا خیال جو سوال آپ نے اٹھایا میرے پروفائل کے اوپر کہ میں کس اسلام کی بات کرتا ہوں، مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جو قرآن میں مذکور ہے، اور قرآن جو ہے وہ مکہ کی وادی کو امن کی وادی کہتا ہے، اور احمدیت جو ہے وہ امن کی وادی جہاں پہ سکھوں اور ہندوؤں کا قبضہ ہے اسے دارالامان قادیان کو کہتے ہیں۔ قرآن وہ کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جو تعلیم آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ احمدیت کہتی ہے نہیں، ابھی بھی تعلیم جو ہے وہ آئے گی، تعلیم نامکمل ہے۔ کیوں؟ تعلیم مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے مکمل ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات سے مکمل ہو گیا۔ احمدی دوستو، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک کاذب، مفتری اور جھوٹے تھے۔ اسلام قرآن کا نام ہے، قرآن اسلام ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر آ کر اسلام مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ مرزا غلام احمد صاحب ایک کاذب، مفتری اور جھوٹے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میری سائٹ ملاحظہ فرما لیجئے، جو میں نے خط کا حوالہ دیا وہ خط آپ کو وہاں پہ ضرور ملے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔